تو آپ نے تعلیم مکمل کی، ادارہ قائم کیا اور چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے بارے میں جو عوام ہے، جو آڈینس وہ جاننا چاہتی ہے کہ مفتی شمائل ندوی کون ہے، کہاں چھپے ہوئے تھے؟ کہ آپ پہلے جمعیت علماء ہند کو کنڈم کریں چونکہ انہوں نے ہمارے خلاف زیادہ بولا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ ندوی ہیں، تو کیا لگتا ہے قاسمی ہوں؟ اچھا، جاوید اختر کے ساتھ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی، تو اس ڈیبیٹ کی جو بنیاد ہے وہ کیسے پڑی، کس طرح اس کی شروعات ہوئی؟ گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے جیسے کنٹیجنسی آرگیومنٹ سے اور کچھ اور ورڈ سے، تو یہ کیا ہے ذرا سے اس کو سمجھائیے۔ کنٹیجنسی تو موڈریٹر میں پہلا نام آیا تھا وشار شرما کا، جی وہ نام ان کی طرف سے تھا، آپ کی طرف سے تھا، پھر کیوں وہ کینسل ہو گیا ان کا نام؟ لیکن جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، جو ایتھسٹ ہے، وہ کیسے اس فلسفہ کو مانے گا کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو دوسری دنیا میں سزا ملے گی؟ اس دن تک ان کو مہلت دے رہے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جاوید اختر صاحب نے اس دن ایک اور بات چیت کی فیتھ اور بلیف کو لے کر، وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کا فیتھ ہے تو پھر آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کیوں دلیل دینا چاہتے ہیں؟ آپ مانیے، میں نہیں مانوں گا۔ لیکن اس دن آپ پر الزام لگا کہ آپ غزہ جنوسائیڈ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایک مسئلہ۔ امت میں مزاج بھی تو نہیں اپنا میڈیا پیدا کرنے کی، اپنا ٹی وی چینل؟ آپ تو کر رہے ہیں نا الحمدللہ، تو آپ کو سپورٹ کریں ہم لوگ سب انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ہمارے خاص پروگرام ملت پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کے مہمان ہیں مفتی شمائل ندوی، جنہوں نے 27 سال کی عمر میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، ڈیبیٹ اور مناظرے کا میدان فتح کیا ہے، جاوید اختر جیسے ملحد کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ مفتی شمائل ندوی آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ان کے تعارف میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بس اتنا کہ 2017 میں دارالعلوم ندوہ سے ان کی فراغت ہوئی، اس کے بعد انہوں نے وہاں افتاء کا کورس کیا، اپنا ایک ادارہ قائم کیا رد الحاد پر کام کرنے کے لیے، جس کو وحیین فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے، اور 20 دسمبر 2025 کی تاریخ کو پورا ہندوستان، پاکستان، بر صغیر اور تمام علاقہ جو یہ زبان جانتا ہے یاد کر رہا ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بارک اللہ فیک۔ سب سے پہلے آپ کے بارے میں جو عوام ہے، جو آڈینس وہ جاننا چاہتی ہے کہ مفتی شمائل ندوی کون ہے، کہاں چھپے ہوئے تھے؟ اتنے اچھے لوگ جو اتنے اچھی طرح ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، اب تک منظر عام پر کیوں نہیں آئے؟ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ذرا آپ اپنے بارے میں بتائیے، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، ابھی بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے ہیں جو مجھ سے بہت بہتر ہیں ہر اعتبار سے۔ کل جو کچھ بھی ہوا اللہ رب العالمین کا فضل رہا اور آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ معلوم چلا کہ کئی مسلمانوں نے جو ہے دعائیں کی، روزے رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بس انہی دعاؤں کا اور انہی عبادتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی کل دکھایا۔ جہاں تک میرے تعلیمی سفر کا تعلق ہے، تو ابتدائی جو تعلیم ہے وہ میں نے گھر میں ہی حاصل کی ہے، حفظ بھی میں نے گھر میں کیا، اور اسکول میں نے کلاس 8 تک ریگولر اسکولنگ کی۔ اس کے بعد میری پوری توجہ چلی گئی عالمیت کی طرف۔ حفظ بھی میں نے گھر میں مکمل کیا، اور پھر عالمیت کی ابتدائی تعلیم بھی گھر میں حاصل کی، اور پھر میٹرک وغیرہ میں نے اوپن اسکولنگ کے ذریعے دی، اور میں دارالعلوم ندوۃ العلماء چلا گیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تقریباً میں نے 5 سال گزارے۔ کس سال میں گئے تھے؟ 2015 میں گیا تھا، اور عالیہ ثالثہ میں گیا تھا۔ عالیہ ثالثہ یعنی سیکنڈ لاسٹ ایئر۔ تو اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں ہم نے گھر میں ہی پڑھی تھیں۔ والد صاحب سے؟ نہیں، ہمارے 2 اساتذہ کرام تھے، مولانا ابتداء عالم ندوی اور مولانا ندیم ندوی صاحب۔ یہ دونوں حضرات گھر میں تشریف لاتے اور بڑی محنت کرتے اور پڑھاتے، اور حفظ بھی گھر میں انہوں نے کرایا، اور ابتدائی کتابیں بھی انہوں نے یہیں پڑھائیں گھر میں۔ اس کے بعد پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء گیا اور عالیہ ثالثہ میں داخلہ ہوا، اور اخیر کے 2 سال جو عالمیت کے باقی تھے وہاں پر مکمل کی، اور اس کے بعد پھر 2 سال میں نے تخصص فی تفسیر کیا، تفسیر اور علوم قرآن میں، ندوے میں ہی اسپیشلائزیشن علوم قرآن اور تفسیر میں 2018 اور 19 میں۔ پھر 2019 سے 2020 تک میں نے تدریب افتاء وہیں پر مکمل کی، ندوے میں ہی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ پیور ندوی ہوں۔ کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے؟ جی۔ اس کے بعد جو ہے 2020 کے بعد میں نے جو ہے 2 سالہ
مغربی تہذیب کے رد پر کورس کیا حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہ العالیہ کے پاس آن لائن تحافظ الملاحدہ کا کورس شروع کیا تھا، 2 سال میں نے وہاں پہ کیا۔ مغربی تہذیب کے خلاف کام کرنے کا جو مزاج ہے اور جو فکر ہے وہ ندوۃ العلماء سے ہی مل گئی، اور بالخصوص حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمہ اللہ کی تحریروں کو پڑھ کر، اور ہمارے استاذ مربی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی تربیت میں رہا، اور انہوں نے ذہن سازی کی، فکر سازی کی، یہاں تک کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی اس زمانے میں جو مقابلہ ہے ہمارا در حقیقت مغربی تہذیب سے ہے اور اس پر کام کرنا ہے۔ حضرت مفتی یاسر صاحب نے جو ہے اس فکر کو عملی جامہ پہنایا اور رخ دیا کہ کیسے کام کرنا ہے، اور اسی دوران پھر ہم نے جو ہے اپنے ادارے بھی قائم کیے، آن لائن بھی آف لائن بھی الحمدللہ، اور ابھی اس وقت میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ انگریزی بڑی اچھی بول رہے تھے اس دن، لوگ حیران ہے کہ مولوی مولانا اتنی اچھی انگریزی، سامنے والا بھی آپ کی انگریزی کو سمجھنے سے قاصر، ماڈریٹر کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انگریزی، تو انگریزی کہاں سے آپ نے سیکھ لیا؟ بہت زیادہ اچھی تو نہیں آتی ہے، لیکن اتنی آتی ہے الحمدللہ کہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو چونکہ میں نے اسکولنگ بھی کی تھی شروع کے یعنی کلاس 8 تک ریگولر اسکولنگ انگلش میڈیم اسکول میں، اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں خود انگلش لینگویج پڑھائی جاتی ہے، تو ندوے میں بھی انگلش کو ہم نے سیکھا ہے، اور اس کے علاوہ میری جو 2 بہنیں ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ایک سائیکالوجسٹ ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی الحمدللہ انگلش لینگویج کو سیکھنے، پریکٹس کرنے، بولنے پڑھنے کا موقع ملتا رہا، اور ابھی بھی امپروو کر رہا ہوں۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ کے؟ والد صاحب بزنس مین ہیں الحمدللہ، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، کافی متحرک ہیں تقریباً پچھلے 50 سالوں سے۔ تو آپ نے تعلیم مکمل کی، ادارہ قائم کیا اور چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ چیلنج تو نہیں کہوں گا، انویٹیشن دی تھی ہم نے۔ آگے بڑھیں گے اس سے پہلے ایک اور پرسنل کوشچن ہے، شادی کر لی آپ نے ابھی باقی ہے؟ ابھی تو باقی ہے، ابھی نہیں ہوئی۔ تو کب ارادہ ہے؟ جب اللہ نے مقدر کیا ہوگا انشاءاللہ العزیز تو انشاءاللہ۔ اچھا، جاوید اختر کے ساتھ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی، تو اس ڈیبیٹ کی جو بنیاد ہے وہ کیسے پڑی، کس طرح اس کی شروعات ہوئی؟ آج سے 3 مہینے قبل جاوید اختر صاحب کولکتہ تشریف لانے والے تھے۔ کولکتہ میں جو اردو اکیڈمی ہے، انہوں نے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا تھا، یعنی وہ کرنے والے تھے کنڈکٹ، اور چیف گیسٹ کی حیثیت سے انہیں بلایا جا رہا تھا۔ تو جاوید اختر صاحب کی بعض ویڈیوز وائرل ہوئی بھی تھی ان دنوں میں اور کچھ دن پہلے سے، جن میں انہوں نے مذہب کے خلاف بعض نازیبہ الفاظ کہے اور خدا کے خلاف بھی بعض نازیبہ الفاظ کہے۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ بھئی جب وہ آ رہے ہیں اور اس طرح کے ڈاؤٹس وہ پبلکلی لوگوں کے ذہن میں داخل کرتے ہیں، تو کیوں نہ اکیڈمک انداز میں گفتگو کر لیا جائے، پتہ چل جائے کس کے ورلڈ ویو میں کتنی طاقت ہے، کس کا ورلڈ ویو زیادہ اسٹرانگ ہے اور کس کا ورلڈ ویو کھوکھلا ہے، اور جو ڈاؤٹس وہ پیش کر رہے ہیں، جس انداز میں کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہی وجہ رہی کہ میں نے اپنے مشائخ سے، اساتذہ سے، بالخصوص مفتی یاسر صاحب سے مشورہ کیا کہ کیا مجھے انویٹیشن دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ انویٹیشن دیں، اور اس وقت میں خود سفر میں تھا کشمیر میں، تو وادی لولاب سے انویٹیشن گئی ان کو۔ اچھا، وادی لولاب سے؟ جی جی، کافی خوبصورت انور وادی شاہ ہے۔ کشمیری رحمہ اللہ ہاں، ان کا مکان وہیں ہے، مکان بھی وہیں ہیں، میں اور گیا ہوں، ان کی جو ہے بہت سارے آثار وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے والدین کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو وادی لولاب سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا، کشمیر کی وادی سے جو ہے یہ قصہ پورا شروع ہوا۔ تو پبلکلی ہم نے انوائٹ کیا ان کو۔ پھر ہوا یہ کہ کلکتے میں کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس پروگرام کو کینسل کر دیا گیا جاوید صاحب کے آنے۔ جی، تو میڈیا میں بعض غلط باتیں پھیلنے لگی کہ میں اور میرا ادارہ جو وحیان فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے زور زبردستی کینسل کروایا اور انہوں نے دھمکیاں دی وغیرہ وغیرہ، ایسی میڈیا میں خبر پھیلی تھی کہ آپ لوگوں نے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جی، پروگرام کو بائیکاٹ کرنے کا اعلان تو علماء کی طرف سے کیا گیا، چونکہ ظاہر ہے ایک عام مسلمان جب اس طرح کی باتیں سنے گا اور اس کے پاس علم پختہ نہ ہو تو وہ ظاہر ہے گمراہی کی طرف جائے گا۔ بالکل، تو ایمان کی حفاظت کے لیے علماء نے یہ کہا کہ آپ بائیکاٹ کرنے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن جو میڈیا میں جس طرح اس نیوز کو چلایا گیا کہ انہوں نے دھمکی دی
اور یہ اگر آ جائیں تو وائلنس کریں گے وغیرہ وغیرہ، ایسی ہی ساری چیزیں آئیں، تو یہ بہت غلط ہوا۔ تو میں نے جو ہے جاوید اختر صاحب کو ای میل بھی کی کہ بھئی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف اکیڈمک ڈیبیٹ کی اور آپ کو انویٹیشن دی ہے کہ بیٹھیں، ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا لحاظ رکھیں گے آپ کی شخصیت کا، لیکن اس موضوع پر بات ہو۔ تو ان کا پھر وہاں سے جواب آیا، رپلائی کیا انہوں نے، اور پھر بہت ساری باتیں ہوئیں کہ بھئی میں تیار ہوں لیکن یہ کنڈیشنز ہیں۔ پھر میں نے بعض کو قبول کیا، بعض کو رد کیا، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ تقریباً 3 مہینے تک چلتا رہا۔ ستمبر سے شروع ہوا، جی، پورا دسمبر تک چلتا رہا، اخیر تک ماڈریٹر کو لے کر بھی مسئلہ چلتا رہا۔ تو بہرحال پھر ساری چیزیں حل ہوئیں اور الحمدللہ۔ تو ان کی کیا ایسی شرطیں تھیں جو آپ نے نہیں مانی؟ دیکھیں، بعض شرطیں ایسی ہیں جن کو پبلک کیا گیا تھا تو میں اسے ڈسکس کر لوں گا، بعض باتیں وہ ہیں جو وہ رہی ہیں اتنی خطرناک شرائط کی جو پبلک بھی نہیں کہی جا سکتی اور آپ بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، مطلب چونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کہہ سکتا، لیکن چونکہ ایک پرائیویسی کی بات ہے اور وہ آپسی ایک یعنی بات ہوئی ہے مخفی انداز میں، ان کی طرف سے بھی باتیں نہیں آئی پبلک میں، تو بہت زیادہ تو رکھنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ جو مین چیزیں تھیں وہ یہی تھی کہ انہوں نے جیسا کہ کہا کہ آپ پہلے جمعیت علماء ہند کو کنڈم کریں چونکہ انہوں نے ہمارے خلاف زیادہ بولا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے اچھا، بنگال میں جمعیت نے ان کے خلاف اس وجہ سے؟ جی ہاں، میں نے کہا میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا کہ آپ ایتھیسٹ لوگوں کو کنڈم کریں یا کسی تنظیم کو کنڈم کریں، آپ مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی جمعیت کی اپنی تاریخ ہے، ان کی اپنی خدمات ہیں، وہ ہماری تنظیم ہے، ہم کیسے ان کو کنڈم کریں؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں علمی اختلاف ہو تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پوری کی پوری تنظیم کو کنڈم کریں گے، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے کہ ہم ایسا کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ کلکتے میں نہ ہو چونکہ ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، اور میں چونکہ ممبئی سے ہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ انصاف نہیں ہوگا کہ میں آپ کو اپنے یہاں بلاؤں تو کسی تیسرے شہر میں۔ انہوں نے دہلی کہا، میں نے کہا کہ بھئی حیدرآباد اور بنگلور دیکھ لیں، یہاں کر لیتے ہیں۔ تو ان کا اس پر اصرار رہا کہ نہیں دلی میں ہی ہونا ہے، تو میں نے اسے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پبلک ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں مناسب ہے، اکیڈمک ڈیبیٹ ہے تو پبلک اگر بہت زیادہ اوپن انویٹیشن ہوتی تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہوتا، بہت زیادہ۔ تو خاص لوگوں کو ہی بلانا ہے، لیکن جو ہے آدھے لوگوں کو ہم بلائیں گے، آدھے لوگوں کو آپ بلائیے، یعنی ہماری جو تنظیم ہے وحین فاؤنڈیشن وہ کو آرگنائزر رہے گی، اور آپ اپنی طرف سے ایک تنظیم دے دیں، دونوں تنظیموں نے مل کر آرگنائز کیا، تاکہ وہ ایک طرفہ والی بات نہ ہو جو اب تک وہ کرتے آ رہے تھے، یعنی پورا نظام آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ ایک طرفہ بولتے چلے جائیں، نہیں، جہاں جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں مائک رہتا ہے، تبصرہ کرتے ہیں، کوئی کاؤنٹر کرنے والا نہیں ہوتا۔ جی۔ پھر ڈیبیٹ فارمیٹ کہ 10 منٹ 5 منٹ 7 منٹ 5 منٹ، ڈیبیٹ فارمیٹ بڑا نرالا تھا، یونیک بھی تھا، پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا بھی۔ تو یہ آپ نے طے کیا تھا یا ان کی طرف سے آیا تھا پروپوزل اس طرح کا؟ پروپوزل ڈیبیٹ فارمیٹ کا میں نے ہی دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس پر اصرار کر رہے تھے کہ انٹرویو اسٹائل ہو، میں نے کہا نہیں، انٹرویو اسٹائل نہیں ہوگا، کیونکہ انٹرویو اسٹائل ہوگا تو ظاہر ہے مجھے بولنے نہیں دیا جائے گا، جی، اور بہت ساری یعنی پھر وہی چیز ہوگی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ڈیبیٹ، مطلب وہ ٹی وی چینلوں کے انٹرویو کے انداز میں ہو جائے، ڈسکشن ہو جائے۔ تو اب میں ایک بات بول رہا ہوں، آپ ٹوک دے رہے ہیں، میرا پورا مدعا تو سامنے آ ہی نہیں رہا ہے نا، اینکر ادھر چلا جائے، طرفداری کریں۔ دوسری چیز، اکیڈمک ڈیبیٹ اسی طرح ہوتی ہے، ہمارے ہاں لوگ اس سے بہت زیادہ متعارف نہیں ہیں، چونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی نہیں ہیں۔ آپ باہر کی دنیا میں دیکھیں، یونیورسٹیز میں دیکھیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیکھیں اور الگ الگ یونیورسٹیز میں دیکھیں، جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ اسی طرح کے فارمیٹ سے ملتی جلتی ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہ ایک اکیڈمک ڈسکشن ہے جی، اور پیسفلی کرنا ہے، تو ہم لوگ اکیڈمک فارمیٹ کو ہی فالو کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آپ ہی بتا دیں کہ کیا فارمیٹ ہو۔ تو پھر میں نے پورا فارمیٹ تیار کیا اور تیار کر کے ان کو بھیجا کہ دیکھیں یہ فارمیٹ ہیں، اگر آپ اس پر راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ البتہ آخر تک ان کی تھوڑی سی کوشش رہی کہ فارمیٹ کو نہ فالو کیا جائے، لیکن ہم لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، جو چیزیں میوچولی اگریڈ ہو گئی۔ کیوں چاہ رہے تھے فارمیٹ فالو نہ ہو؟ اب وہ تو وہی جانتے ہیں کیوں ایسا چاہ رہے تھے کہ 10 منٹ کی جگہ 50 منٹ ان کو ٹائم ملے اپنی بات، یا ادھر سے کاؤنٹر نہ ہو، اکیلے ہم بولتے جائیں۔ چونکہ وہ اکیڈمک ڈیبیٹ کے عادی نہیں ہیں، وہ اب تک جتنے بھی پروگرامز کرتے آئے ہیں وہ اسی طرح کے ون سائیڈڈ پروگرامز رہے ہیں۔ اسٹیج ان کا ہے، سامنے اینکر ان کا ہے، یعنی وہ جتنا چاہیں گے اتنا بولیں گے، اور آڈینس ان کی ہے جی، نظام ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مجھ سے پہلے بھی جن لوگوں نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کو بولنے کا موقع زیادہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ بھئی جب کرنا ہے تو پھر سلیقے سے کرنا ہے۔ پورا ہوم ورک کر لیا تھا ان کے بارے میں؟ آف کورس، بالکل۔
तो मॉडरेटर में पहला नाम आया था अभिशार शर्मा का जी। वो नाम उनकी तरफ से था, आपकी तरफ से था, फिर क्यों वो कैंसिल हो गया उनका नाम? देखें, सारे जो है नाम मॉडरेटर के कई सारे नाम उन्होंने दिए। उन्होंने कहा आपको इन्हीं में से किसी को सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने कहा कि मैंने कुछ नाम दिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम मॉडरेटर होगा तो फिर इसका नुकसान होगा इस तरीके से कि लोग ये समझेंगे कि ये इस्लाम और हमारे दरमियान लड़ाई है। ऐसा तो नहीं है, बल्कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करना चाहते हैं, किसी मज़हब पे तो नहीं करना चाहते हैं। तो कोई नॉन मुस्लिम एंकर हो ये ज़्यादा बेहतर है, जो उनकी बात मुनासिब है। सही कही उन्होंने। हाँ बिल्कुल जी। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि अगर कोई मुसलमान मॉडरेटर रहेगा तो इस पैगाम को हम लोग यूनिवर्सल नहीं बना पाएंगे। ये उनका कहना था। उनका कहना था जब नॉन मुस्लिम रहे तो फिर जाहिर है ज़्यादा दूर तक रीच मिलेगी। ये बात भी उनकी बिल्कुल सही थी। तो फिर बड़े गौर व फिक्र के बाद कई सारे नाम आए थे, उसमें से फिर हमने ये समझा मुनासिब कि भाई ठीक है, ये जो अभिशार शर्मा साहब हैं उन्हीं से कंटिन्यू किया जाए। अलबत्ता मैंने ये कह दिया था कि कोई, पहले मैंने ये प्रपोज़ किया था कि मॉडरेटर ना हो, कि भाई आप भी जाहिर है रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, मैं भी आपका लिहाज रखूँगा, आप भी लिहाज रखें। भाई जो टीम है वो टाइमर सेट कर दें, हम दोनों बोलें, मॉडरेटर की ज़रूरत सामने रहेगा स्क्रीन, उसको देखते रहिए, फॉलो कीजिए। क्योंकि मुझे ये अंदेशा था कि मॉडरेटर जहाँ होगा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो लेकिन उन्होंने इसरार किया कि नहीं, मॉडरेटर तो लाजमी तौर पर रहेगा, मॉडरेटर के बगैर नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभिशार शर्मा साहब को मैंने कहा कि भाई फिर आप इन्हीं से कंटिन्यू करें। तो उन्होंने फिर अभिशार शर्मा साहब से रब्ता किया, बात की, उन्हें कन्विंस किया, फिर वो मुझसे भी रब्ता हुआ और फिर सारी चीज़ें तय हो गई। लेकिन फिर चंद वजूहात की वजह से, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। अभिशार शर्मा ही ने खुद ही उन्होंने वो स्टेप बैक किया। जी। अब 10 दिन पहले की बात है डिबेट से, अभी एक नया मसला खुल गया कि भाई 10 दिन बाकी हैं और अब कौन मॉडरेटर कहाँ से लाया जाए। तो इन्होंने ये कहा कि सौरभ द्विवेदी साहब हैं लल्लन टॉप के, मैंने दिया, आप इनको करें। उनका प्रपोजल था और मैं शुरू में जो है बड़ा मुतज़ब्ज़िब था इसमें। हाँ, कि डाउटफुल था कि पता नहीं ये एकेडमिक डिबेट मैं चाह रहा हूँ। सौरभ द्विवेदी साहब की कोई एकेडमिक डिबेट मेरी नज़र से नहीं गुजरी थी, इंटरव्यू स्टाइल था उनका। तो मुझे थोड़ा सा अंदेशा रहा कि भाई शायद ये ना हो। फिर मैंने बाज़ नाम दिए अपनी तरफ से, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, चूँकि वही मसला आ रहा था कि भाई नॉन मुस्लिम होने चाहिए वगैरह वगैरह। बिल आखिर मैंने बहुत मशवरा किया, अल्लाह से इस्तिखारा भी किया कि क्या किया जाए, चूँकि अब वक्त भी बहुत कम था। तो हमने कहा कि भाई चलें फिर सौरभ साहब से ही हम लोग को से ही बात कर लें आप, लेकिन ये जो मॉडरेटर का रोल है आप उनके सामने पेश कर दें, अगर वो राज़ी हैं तो ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है सौरभ साहब भी एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं। फिर सौरभ साहब से मेरी डायरेक्ट बात हुई और हमने उनको डिबेट फॉर्मेट दिखाया और उनको सारी कंडीशंस वगैरह दिखाए, फ़ोन पर बातचीत हुई। तो उन्होंने फॉर्मेट को बहुत पसंद किया और बिल्कुल तैयार हो गए कि उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल इस नाहिए से मुतमईन रहें कि हम कोई बायसनेस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ज़ाहिर है हम भी प्रोफेशनल दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और लोग हमें भी देख रहे हैं, हम बायसनेस तो नहीं कर सकते किसी तरीके से। और वो तैयार हो गए इस पर लकीली, और इस पर भी उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया कि भाई लल्लन टॉप से भी हम लाइव करेंगे। लाइव हमारे चैनल से भी चला, चूँकि हमने ये शर्त लगाई थी कंडीशंस में से कि हमारी अपनी टीम के अपने इक्विपमेंट्स होंगे, यानी आप लाइव किसी से भी करें, आप रिकॉर्डिंग करें, हमारी रिकॉर्डिंग हम खुद करेंगे और लाइव भी हम अपने चैनल पर खुद चलाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। बाद में आपका अपना अलग सेटअप था, उनका अलग सेटअप? पूरा अलग, लल्लन टॉप का अलग सेटअप था, हमारी टीम का पूरा अलग सेटअप था, रिकॉर्डिंग में भी। लाइव करने का प्रपोजल उन्हीं का था? नहीं, लाइव का प्रपोजल मैंने किया था। नहीं, आपका अपने चैनल पर था, लल्लन टॉप ने लाइव का, आपने उनसे कहा था काम कर दीजिए? नहीं, उन्हीं का प्रपोजल था, वो खुद करना चाह रहे थे और वो इस पर भी राजी हो गए कि एक्सक्लूसिवली मैं नहीं करूँगा, यानी आप अपने चैनल पर करें और लल्लन टॉप के इसमें करें। तो फिर डिबेट के दिन अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ गया कि सौरभ साहब ने बहुत शानदार मॉडरेटर का रोल अदा किया, किसी तरह का बायसनेस नहीं रहा, सब लोगों ने तारीफ की। बहुत लोग उनकी तारीफ। अभिशार शर्मा अगर इनकी जगह होते तो इसी तरह होता? मैं समझता हूँ हाँ, वो भी बायसनेस नहीं करते, यानी बायस नहीं होते वो, मैं समझता हूँ। तो कौन ये रहे तो अच्छा हुआ या वो रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता? चूँकि उनके साथ कभी मैंने प्रोग्राम किया नहीं, ये तो बता नहीं सकता। इनके साथ अच्छा तजुर्बा रहा। अलबत्ता ये है कि लल्लन टॉप की जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो लल्लन टॉप कुछ फ़ायदा हुआ का कि नॉन मुस्लिम के बीच डिबेट गई? हाँ, जो जावेद साहब चाह रहे थे कि इस डिबेट को यूनिवर्सल बनाया जाए, वो बन गया, बन गई, मकसद पूरा हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि जो डिबेट है ये इंडिया टुडे ग्रुप ने करवाया, लल्लन टॉप ने करवाया, उनकी टीआरपी घट रही थी,
اور جو پوری بیک گراؤنڈ کی سچائی ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں. یہ ڈیبیٹ وحیان فاؤنڈیشن نے کروایا ہے جاوید اختر صاحب کی کو آرگنائزنگ ٹیم کے ساتھ. یعنی جاوید صاحب کی جو ٹیم تھی اکیڈمک ڈائیلاگ فورم وہ اور وحیان فاؤنڈیشن، ان دونوں نے مل کر اس پورے پروگرام کا جو ہے جو انتظام و انصرام ہے سب کچھ ہم ہی لوگوں نے سنبھالا ہے. 50% ہم نے، 50% ان کی تنظیم نے. ہر چیز میں 50% شیئر ہے. ہاں، ہال میں بھی اور ساری چیزوں میں. اور للن ٹاپ کو جو ہے انوائٹ کیا گیا، اپروچ کیا گیا کہ آپ ماڈریٹ کریں. جی بالکل. جب ڈیبیٹ کی بات چیت چل رہی تھی تو زیادہ دلچسپی آپ لے رہے تھے یا جاوید صاحب بھی دلچسپی لے رہے تھے ڈیبیٹ میں، یا بھاگ رہے تھے کہ؟ نہیں، وہ دلچسپی لے رہے تھے، اس بار لے رہے تھے، بہت زیادہ دلچسپی لے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں تو چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے اور بات ہونی چاہیے وغیرہ. اچھا، کچھ اہم مدعوں پر بات چیت کرتے ہیں. جب یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی تو اس میں 2-3 ورڈ آپ کے بہت زیادہ اہم تھے، وہ اصطلاح بھی کر لیجیے ہے نا، گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے کنٹیجنسی آرگیومنٹ سے اور کچھ اور ورڈ سے. تو یہ کیا ہے، ذرا سے اس کو سمجھائیے. کنٹیجنسی آرگیومنٹ. چلیں، آپ نے تو دیوبند میں پڑھا ہے نا. جی، آپ سمجھ جائیں گے اور آسانی سے. دیکھیں، خدا کے سوا سارے وجود جو ہیں وہ ممکن الوجود ہیں. بالکل، واجب الوجود نہیں ہے. ممکن الوجود یعنی کنٹینجنٹ ہونا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز، مثلاً یہ میرے سامنے ایک مائک ہے جی، یہ ایگزسٹ کر بھی سکتا تھا اور نہیں بھی کر سکتا تھا. اس کے ایگزسٹ کرنے نہ کرنے سے یونیورس کی ایگزسٹنس میں کوئی فرق نہیں پڑا. بالکل. اچھا، اب آپ دیکھیں یہ ایک اسپیسیفک شیپ میں جی، اگر اسے ایگزسٹ کرنا ہی ہوتا تو کسی اور شیپ میں بھی تو ہو سکتا تھا. بالکل. لیکن اسی اسپیسیفک شیپ میں جی. ایک تو ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں تھا لیکن ایگزسٹ کر رہا ہے، اور جب ایگزسٹ کر بھی رہا ہے تو اسی اسپیسیفک شیپ میں کر رہا ہے. بالکل. یہ چیز یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اپنے ایگزسٹنس میں اور اپنے اس اسپیسیفک شیپ میں کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے. یعنی کسی نے اسے بنایا ہے، کسی نے یہی شیپ کو اختیار کیا ہے، ڈیپینڈڈ ہے. اسے کہتے ہیں کنٹینجنٹ. یہ چیز کنٹینجنٹ ہو گئی. تو ہر وہ چیز جو کنٹینجنٹ ہوتی ہے، جو ممکن الوجود ہوتی ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتی ہے. اب اسی مائک کو ہم نے بال کی مثال دی تھی وہاں پہ. اس کو آپ بڑا کرتے چلے جائیں اور پوری یونیورس کے سائز میں لے آئیں. اب یہ جو پوری یونیورس ہے یہ ایگزسٹ کر بھی سکتا تھا، نہیں بھی کر سکتا تھا. اور ایگزسٹ کر سکتا اگر کرنا ہی تھا تو دوسرے لاز میں بھی کر سکتا تھا. یہ کیا ضروری تھا کہ ابھی جو لاز آف نیچر ہیں وہی رہیں؟ اب آپ گریوٹی کو دیکھیں، اب ہمارے پلانٹ کو دیکھیں کہ کہاں پہ جو اس کا ہیبیٹیبل زون ہے وہاں پر ہے. جتنی دوری ہے سن کی اور جتنی دوری مون کی ہے وغیرہ وغیرہ، آپ پوری یونیورس کی فائن ٹیوننگ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز کے ساتھ جو ہے یہ کائنات چل رہی ہے، یہ یونیورس چل رہا ہے. تو اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں تھا، کر بھی سکتا تھا، نہیں بھی کر سکتا تھا. اور کرنا ہی تھا تو دوسرے لاز کے ساتھ بھی اور دوسرے فارم میں بھی کر سکتا تھا، لیکن اسپیسیفک فارم میں کر رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ پورا یونیورس جو ہے یہ کنٹینجنٹ ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ ہے. اب جو کنٹینجنٹ ہوگا وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا. بالکل. اب یونیورس کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، پھر وہ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ یہاں سے فلاسفرز کہتے ہیں نیسیسری بینگ کے اوپر. یعنی اب اس مائک کو، یہ مائک کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کسی انسان کے اوپر. بالکل. وہ انسان بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے چونکہ وہ خود کنٹینجنٹ ہے. وہ بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اب دو آپشن ہیں، یا تو کازز کو آپ کرتے چلے جائیں کہ بھئی یہ اس کا کاز، یہ اس کا کاز، یہ اس کا کاز، یہ اس کا کاز، اور اینڈلیسلی چلتے چلے جائیں. اسے کہتے ہیں انفینٹ ریگریس، جسے تسلسل کہا جاتا ہے. تسلسل یا لامتناہی. لامتناہی. تو تسلسل باطل ہے. جو انفینٹ ریگریس ہے وہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے پریکٹیکل ورلڈ میں. یعنی کنسیپچولی ممکن ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز ہیں، نمبرز ہیں 1 2 3 یہ انفینٹ ہوتے ہیں، آپ گنتے چلے جائیں، گنتیاں چلتی چلی جائیں گی. لیکن جو ریئل ایگزسٹنس ہے جن چیزوں کا، جو نیومیریکلز ہیں، وہ تو ہمارے ذہن کا آئیڈیا ہے نا، اس کا کوئی اپنا ایگزسٹنس الگ سے نہیں ہے. اس کا اپنا ایگزسٹنس ہے، یونیورس کا اپنا ایگزسٹنس ہے. تو جو کازز ہیں اس میں انفینٹ ریگریس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر انفینٹ ریگریس ہوگا نا تو کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. میں اس کو آپ کو ایک مثال کے تحت سمجھاؤں کہ مان لے کئی سارے فوجی کھڑے ہیں ایک ساتھ، اور جو سب سے آگے فوجی ہے وہ کہہ رہا ہے میں اس وقت شوٹ کروں گا جب جو ہے میرے پیچھے جو فوجی ہے جب مجھ سے کہے گا. پیچھے والا کہے کہ میں اس وقت کروں گا جب مجھ سے پیچھے والا کہے گا. وہ کہے مجھ سے پیچھے والا جب تک نہیں کہے گا میں شوٹ نہیں کروں گا. یہ سلسلہ اینڈلیسلی چلتا رہے تو کبھی شوٹ ہو پائے گا؟ کبھی نہیں ہو پائے گا. تو ضروری ہے کہ اس چین میں، اس چین میں کوئی ایک ایسا فوجی ہو جو دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو بلکہ انڈیپینڈنٹ ہو.
बिल्कुल। और ख़ुद डिसीजन ले। जब वो डिसीजन लेगा तो फिर सब कुछ कर पाएंगे और सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आएंगी। इसी तरीके से अगर ये यूनिवर्स के कॉजेज़ में आप इन्फिनिट रिग्रेस को सही समझें तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि यूनिवर्स कभी वजूद में ही नहीं आता। कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर वो कॉज, वो सबब ऐसा है जो कि इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब वो कॉज क्या है, उसे ही नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, जिसे वाजिबुल वजूद कहते हैं। जी हाँ, वाजिबुल वजूद, यानी जिसका मौजूद न होना नामुमकिन हो। अगर वो ना होता या ये कि वो डिपेंडेंट होता तो फिर या तो तसलसल लाजिम आएगा जो कि बातिल है, और अगर वो है तो इसका मतलब उसने अपने विल से सारी चीज़ों को वजूद में लाया है, तो उस ज़ात को नेसेसरी बीइंग कहते हैं। तो ये दर हकीकत आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी है। और मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनको, यानी उनकी जो पर्सनालिटी है बिलखुसूस एथिज़म के हवाले से, उनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला हुआ है और एथिज़म में उनका एक बड़ा मकाम समझा जाता है। और मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि उन्हें तो देसी रिचर्ड डॉकिन का मकाम दिया है लोगों ने, मुरीदों ने। तो इस लेवल पे आकर अगर, और आप एथिज़म को प्रमोट कर रहे हैं जी, मज़हब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, डिबेट करने को तैयार हैं, इस लेवल पे आकर अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी नहीं जान रहे हैं तो ये बड़े ताज्जुब की बात है, चूँकि ये कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जावेद अख्तर उर्दू अदब के आदमी हैं, शायर हैं, वो फ़लसफ़ा के आदमी नहीं हैं, मंतिक़ उन्होंने नहीं पढ़ी है, इसलिए उनको वाजिबुल वजूद समझना, मुमकिनुल वजूद समझना। तो फिर आप क्लेम ना करें ना कि खुदा नहीं है। मैंने उनको यही कहा वहाँ पर उस दिन डिबेट में कि एक पोजीशन ये है कि हमें नहीं पता, एक पोजीशन ये है कि नहीं है, एक पोजीशन ये है कि है नहीं है, दोनों क्लेम है और दोनों नॉलेज को डिमांड करता है। बिल्कुल, यानी आपके पास नॉलेज है तभी तो आप कह रहे हैं कि नहीं है, पता है, आपको यकीन है कि नहीं है, तभी तो आप दावा कर रहे हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर नहीं है। हाँ, ये दर हकीकत जो है हरबा होता है एथिज़म का अपने आप से, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ। एक और प्रॉब्लम है ना कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ठीक है बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, हम मानते नहीं है, तो आप इसको प्रमोट भी करते हैं मीडिया में, और आप रिलीजन को मॉक कर रहे हैं, रिलीजन को मॉक कर रहे हैं, आप गालियाँ देते हैं। गालियाँ तो नहीं दी उन्होंने, अलबत्ता ये है कि बाज़ नाज़ेबा अल्फाज ज़रूर नाज़ेबा ताल्लुक़ से उन्होंने कई मरतबा उससे ज़्यादा भी उन्होंने कहा, सुनने वाले गुस्सा आएगा जी। तो आपको क्या लगा उस दिन जावेद अख्तर की तैयारी पूरी नहीं थी इन तमाम चीज़ों को लेकर के? ये तो ऐसी मिस्ट्री है कि ये वही बता पाएंगे कि हुआ क्या है। उस दिन डिबेट में जी फ्री विल को लेकर के बहुत ज़्यादा बहस हुई। मैं चाहूँगा कि ज़रा सा फ्री विल को आप समझाइए, है क्या उसकी लिमिट है? देखें, इंसान अपनी ज़िंदगी में दो किस्म के हालात का सामना करता है। एक वो हालात जहाँ पे उसे कंट्रोल नहीं होता, मिसाल के तौर पे इंसान का रिज़्क़ है, कोई हादसा पेश आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जहाँ पे इंसान को कंट्रोल नहीं है, वो चाह कर ना चाह कर कुछ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अभी रात हो रही है, अब जितना मेरा मन करे कि अभी दिन हो जाए तो नहीं हो सकता ना, ये मेरे कंट्रोल की चीज़ नहीं है। दूसरे हालात ऐसे होते हैं जहां इंसान अपने चॉइस से चीज़ों को कर सकता है या नहीं कर सकता है, और इसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारे आमाल, हमारे अकायद और हमारे आमाल। अकाउंटेबिलिटी जो अल्लाह के यहाँ हमारी है वो अकायद और आमाल पर ही है। अल्लाह ये नहीं पूछेगा ज़लज़ला क्यों आया था, बिल्कुल अल्लाह ये नहीं पूछेगा इस वक्त रात क्यों हो गई, क्योंकि वो आपके अख्तियार की चीज़ नहीं है, वो तो अल्लाह उसकी तदबीर कर रहा है। आपको और हमें इस दुनिया में भेजा गया एक मकसद के तहत, और ये जो लाइफ है हमारी, ये लाइफ दर हकीकत आजमाइश है, इम्तिहान है, और इम्तिहान बग़ैर फ्री विल के मुमकिन ही नहीं है। यानी अगर आपको ये इख्तियार ही ना दिया जाए कि आप अपने चॉइस से सही और गलत का इंतखाब कर सकते हैं, तो इम्तिहान किस चीज़ का? यानी अगर गलत चीज़ हो ही नहीं इस दुनिया में और आप सही चीज़ को इख्तियार करने पे मजबूर हो, आपके पास फ्री विल ना हो, आपके पास इख्तियार ना हो, खुद से चॉइस ना हो, और आप नेक काम करने पे मजबूर हो, तो वो तो आप फिर फरिश्ते हो गए ना, और फरिश्तों की अकाउंटेबिलिटी नहीं, उनके लिए जन्नत जहन्नम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इम्तिहान नहीं है। जन्नत जहन्नम उनके लिए जिनका इम्तिहान हो रहा है, और इम्तिहान के लिए फ्री विल का होना ज़रूरी है, वरना तो हम रोबोट बन जाते हैं। नमाज अपने आप पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आपको ये इख्तियार दिया गया कि आप चाहें तो नमाज पढ़ें,
चाहें तो ना पढ़ें, हमने रास्ता बता दिया, नमाज पढ़ना है, यह अकीदा होना चाहिए, ये आमाल होने चाहिए। अब आपका इम्तिहान ये हो रहा है कि आप अपने चॉइस से सही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं या अपने चॉइस से गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। गलत रास्ता इख्तियार करेंगे ये रिज़ल्ट आएगा, सही रास्ता इख्तियार करेंगे ये रिज़ल्ट आएगा। तो बुनियादी तौर पे इंसान को जो फ्री विल हासिल है वो अपने अकायद और अपने आमाल पर हासिल है, और उन्हीं चीज़ों के मुतालिक अल्लाह के यहाँ वो शख्स अकाउंटेबल होता है। तो ये जो फ्री विल है इसकी कोई लिमिटेशन है या कोई लिमिट नहीं है? इंसान जहाँ तक चाहे जा सकता है? नहीं, अच्छाई में, बुराई में, किसी देखें, भी चीज़ में। अच्छाई बुराई को करने में अपने फ्री विल से वो तो जहाँ तक जा सकता है जाएगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर कोई गलत काम को कर रहा है और गलत काम को करता चला जा रहा है तो फिर हम ही इंसानों की ये जिम्मेदारी है कि फिर ऐसे निज़ाम को हम लाएं और ऐसा सिस्टम लाएं कि जहाँ पर जो गलत काम कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, ताकि मज़लूमों को उनका हक़ मिले और किसी पर जुल्म ना हो। तो इस दुनिया में आमाल और अकायद में इंसान को अगर फ्री विल हासिल है तो वो जाहिर है जो जैसा अकीदा रखना चाहता है रखता है, जो जैसे अमाल करना चाहता है करता है। लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये एक अलग बहस है। उस दिन जैसे गज़ा की मिसाल सामने आई हाँ। कि 40,000 से ज़्यादा बच्चे कत्ल किए गए, इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, और ये भी अकीदा है ख़ासतौर पर मुसलमानों का कि अल्लाह ताला शहरक से ज़्यादा करीब है, एक पत्ता भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी और परमिशन के बगैर नहीं हिल सकता। तो फिर इतना ज़्यादा जुल्म होता जा रहा है और वो क्यों नहीं रुक रहा है? ये मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बात कही थी कि ये जब इनके पास जवाब नहीं रहेगा इमोशनल आर्गूमेंट पे आ जाएंगे, और वही हुआ था। बहरहाल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। जी देखें, जहाँ तक गज़ा का ताल्लुक़ है और लोगों के शहीद होने का ताल्लुक़ है मुसलमानों के, यकीनन ये ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है और दर्दनाक है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, आपने एक बात कही कि कोई भी पत्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, यानी असल कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया है ना, उस निज़ाम के एतबार से ये दुनिया अल्लाह चला रहा है बेशक, और एक मोहलत दी है तमाम इंसानों को कि इस मोहलत के दरमियान, यानी इस मुद्दत के दरमियान आपको अच्छे काम भी करने हैं, और आप अगर अपने चॉइस से गलत काम कर रहे हैं तो यही मुद्दत है, नतीजा फिर बाद में निकलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं चाहता है कि जो है बच्चों को कत्ल किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म नहीं देता है कि बच्चों को कत्ल किया जाए, बल्कि अल्लाह चाहता है कि कत्ल व गारत ना हो। अल्लाह हुक्म देता है कि अमन व अमान हो। लेकिन फ्री विल भी तो इंसान को दिया है अल्लाह ने, और अगर इंसान अपने फ्री विल से कोई गलत काम कर रहा है और फ़ौरन उसकी पकड़ हो जाए और फ़ौरन वो अल्लाह उसे रोक दे, तो फिर इम्तिहान कहाँ रहा? यानी एग्ज़ाम हॉल में अगर कोई तालिब इल्म गलत चीज़ लिख रहा है तो एग्ज़ामिनर फ़ौरन तो नहीं रोकता, बल्कि उसको मुद्दत दी जाती है, मोहलत दी जाती है कि भाई रिज़ल्ट बाद में आएगा। तो हम इसी तरीक़े से इम्तिहान दे रहे हैं, आजमाइश हो रही है। तो हमें जो ये फ्री विल मिला है, इस फ्री विल का बहुत से लोग सही इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त इज़राइल गलत इस्तेमाल कर रहा है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम फ्री विल का इस्तेमाल करके उसको रोकें। नहीं रोक पा रहे हैं मुस्लिम ममालिक, नहीं रोक पा रहे हैं, ये अलग बात है। क्यों नहीं रोक रहे हैं, पूरा एक अलग डिबेट है, एक खल्फिया है इसके पीछे। ऐसा नहीं है कि रोकने की ताकत नहीं है, ताकत बहुत है, पैसे भी हैं और असबाब भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं रोक रहे हैं, ये एक अलग टॉपिक है। तो इसमें कसूर खुदा का नहीं है, इसमें कसूर उन जालिमों का है जिनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ होगी, जिसका जिक्र कुरान करीम ने किया है कि वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, जालिम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को उनसे गाफिल ना समझना। तो ये जो पकड़ होगी, जो गिरफ्त होगी आखिरत में, मौत के बाद, दुनिया में भी हो सकती है और आखिरत में तो यकीनी है। लेकिन जो खुदा पर यकीन नहीं रखता, जो एथिस्ट है, वो कैसे इस फ़लसफ़ा को मानेगा कि जो गलत कर रहा है उसको दूसरी दुनिया में सज़ा मिलेगी? असल में जो मुल्हिदीन हैं वो ईगो सेंट्रिज़म में मुब्तला होते हैं। ईगो सेंट्रिज़म ये है कि मैं जिस चीज़ को जिस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, पूरी दुनिया और खुदा भी उसी पर्सपेक्टिव से देखे। ये ऐसा ही है कि आप ये देखें कि मैंने मिसाल दी थी कि एक बच्चा है जी, उसे डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से डॉक्टर तो जालिम है, वो भाग रहा है उससे। लेकिन जहाँ उस पर्सपेक्टिव, वो जो लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, अब आपके पास ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि इसके पीछे विजडम क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है, ये वक्ती जो तकलीफ़ हो रही है इसका रिवॉर्ड इस तरह मिलना है कि मैं शिफा याब हो जाऊँगा,
تو اب آپ کو وہ ڈاکٹر ظالم نظر نہیں آتا. یہی مسئلہ خدا اور بندوں کے درمیان ہے. خدا جو ہے ظاہر ہے ڈاکٹر کی تو یعنی اللہ کی تو کوئی مثال یعنی وہ شبیہ نہیں ہے. یہ تو بس معنی کو قریب کرنے کے لیے میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ ڈاکٹر کا علم اللہ کے علم میں کوئی مقابلہ کمپیریزن نہیں ہے. اللہ رب العالمین الحکیم ہے، آل وائز، العلیم ہے، آل نوئنگ. اس کی حکمت اور اس کے علم کی لمیٹیشن نہیں ہے، اور ہمارا جو علم ہے اور ہماری جو حکمت وزڈم ہے وہ لمیٹڈ ہے. یہ اس گلاس کی طرح. اب آپ دیکھیں اس گلاس میں آپ ایک لمیٹڈ واٹر ہی سما سکتے ہیں نا جی، لامحدود پانی کو اس میں داخل نہیں کر سکتے. اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں اتنا ہی بھر پائے گا. ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم گاڈ کے تمام وزڈم کو سمجھ سکیں. ہماری اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ گاڈ کے پورے نالج کا ہم احاطہ کر سکیں. تو ہمیں اتنا ہی سمجھ میں آئے گا جتنا اتنے پانی کے اندر ہے، اس گلاس کے اندر ہے. تو جتنا ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے اس کو ہم نے ذکر کیا کہ بھائی ایویل کے ہونے کی کیا کیا حکمتیں ہیں اس ڈیبیٹ میں موجود ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جتنا پانی اس میں ہے پوری دنیا میں اتنا ہی پانی ہے، اس کے علاوہ اور پانی نہیں ہے. تو کسی چیز کی حکمت اور وزڈم اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے وزڈم نہیں ہے. اور اس چیز کو ایک ایتھیسٹ بھی اپنے ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ اپنے سمٹمز بتائیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کر دیتا ہے. کیا آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہر دوائی کے پیچھے کیا حکمت اور کیا وزڈم ہے؟ نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی دوا ہوتی ہے جس کا کوئی نہیں جانتے آپ کبھی یہ سوال نہیں کرتے ڈاکٹر سے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم ہے مجھے معلوم نہ ہو جائے تب تک میں دوائی نہیں لوں گا. نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ نالجبل ہیں، زیادہ وزڈم والے ہیں، ظاہر ہے میں آپ کو سنوں گا، آپ کی اطاعت کروں گا. لیکن یہ مسئلہ جب خدا کے پاس آتا ہے تو پھر یہ کیوں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میں جس پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، اور جب تک ساری حکمت مجھے نہ معلوم ہو ہم تب تک نہیں کریں گے. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک پکسل ہے اور خدا کے پاس پورا پکچر ہے. تو اس پکسل کو دیکھ کر پورے پکچر کو جج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس دن آپ پر الزام لگا کہ آپ غزہ جنوسائیڈ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ تو صحیح بتا رہے ہیں. ایک صاحب نے تو وہاں کے بعد ٹویٹ پر بھی لکھ دیا جب ان سے مائک لے لیا گیا، وہ تبصرہ کر رہے تھے. یہ تو اسے کہتے ہیں اسٹرا مین فیلیسی. جب سامنے والا انگریزی آپ بول رہے ہیں. اسٹرا مین فیلیسی یہ ہے when you try to misrepresent your opponent. جب آپ کے پاس کوئی اب جواب نہیں ہے تو ایسا کرو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں انہیں کو مس ریپریزنٹ کر دو، ان کو اپنی باتوں میں الجھا دو. ہاں، اور دنیا کے سامنے دکھاؤ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں جبکہ آپ نے ایسی بات نہیں کہی. بھائی غزہ والوں سے ہم سے زیادہ ہمدردی کون رکھے گا؟ جاوید صاحب رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے. ہم سے زیادہ کون ہمدردی رکھے گا؟ ظلم کے خلاف ہم سے زیادہ اور کون بولے گا؟ ہمارے پاس دراصل آبجیکٹیو مورالٹی کا ٹھوس فاؤنڈیشن ہے، ان کے پاس تو کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. جب میجورٹی کہہ دے کہ مارنا صحیح ہے تو مارنا صحیح ہے، جب کہہ دے کہ غلط ہے تو غلط ہے. بھائی اسی میجورٹی اور مائنورٹی کے چکر میں ہی تو دنیا میں ٹیررزم پھیل رہا ہے نا. امریکہ نے افغانستان میں کیوں حملہ کیا؟ اور بھائی مڈل ایسٹ میں کیا ہوا؟ الگ آپ سوویت یونین نے کیا کیا؟ آپ میجورٹی کا ایک ملک کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے اس دن پوچھا تھا کہ اگر میجورٹی کی بات ہی معتبر ہوگی تو ہم مانیں کہ خدا کا ایگزسٹنس ہے. ظاہر ہے. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. ہمارے پاس مورالٹی کا فاؤنڈیشن ہے. تو یہ کہنا کہ غزہ والوں کو کے ظلم کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں، ہرگز نہیں. ہم تو اسرائیل کے ایگزسٹنس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور وہ سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے، فلسطینیوں کی سرزمین ہے. اور جتنے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور شہید کرنے والے جو ظالم ہیں بچنے نہیں والے ہیں اللہ کی پکڑ سے. انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن تک ان کو مہلت دے رہے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تو یہ اس دن تک کی مہلت ہے جس دن رزلٹ آنا ہے. رزلٹ آنے تو اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین انہیں مغلوب کرے گا. اور جو ظالم ہوں گے اور اسی ظلم اور کفر میں گئے ہوں گے تو ظاہر ہے قیامت کے دن بھی یہ بچنے والے نہیں ہیں. ہماری پوری ہمدردی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہر طرح کی کوشش اپنی استطاعت کے اعتبار سے ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم ان مسلمانوں کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو ہم روک سکیں اور اپنے مسلمان بچوں، بچیوں، بہنوں، ماؤں اور نوجوانوں اور بزرگوں کی حفاظت کر سکیں. یہ ذمہ داری ہمارے اوپر، ہر شخص کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے بقدر اس ظلم کو روکنے کی مکمل کوشش کریں. جاوید اختر صاحب نے اس دن ایک اور بات چیت کی فیت اور بلیف کو لے کر. وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کا فیت ہے تو پھر آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کیوں دلیل دینا چاہتے ہیں؟ آپ مانیے، میں نہیں مانوں گا. اصل میں جاوید صاحب جو ہے ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو پریکٹیکل لائف سے بالکل ہٹی ہوئی ہے.
یعنی وہ اس ہول میں گویا کہ ہیں، اس کے باہر دیکھ نہیں رہے۔ یہ در حقیقت رچرڈ ڈاکن ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ فیتھ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جہاں پر جس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے، جس کے پیچھے آپ کوشچن نہیں کر سکتے ہیں، یا جس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور بیلیف کہتے ہیں جس کے پیچھے ایویڈنس ہو، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بہت ہی شاذ ڈیفینیشن کو انہوں نے، ریئر ڈیفینیشن کو اٹھا کے ہر جگہ پروموٹ کیا۔ اسے کہتے ہیں چیری پکنگ۔ آپ جو ہے اپنے من کے اعتبار سے کچھ بھی اٹھا لیں، سلیکٹیو جو ہے انفارمیشن کو آپ اٹھائیں اور اپنی تائید میں کریں۔ دیکھیں، فیتھ ہو یا بیلیف ہو، دونوں صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ بالکل جو غلط ہوتے ہیں، بلائنڈ فیتھ جو ہوتا ہے، اس کے پیچھے ریزننگ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے جو ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اندھی جو ہے وہ تقلید ہوتی ہے، اندھی تقلید ہوتی ہے۔ اس کے تو ہم بھی قائل نہیں، اس بلائنڈ فیتھ کو ہم بھی نہیں مانتے، اور فالس بلیف کو ہم بھی نہیں مانتے۔ ہم تو ٹرو فیتھ اور ٹرو بلیف کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحیح بلیف وہ ہے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں ریزنڈ ٹرسٹ، ایسا اعتماد جو جس کے پیچھے کوئی ریزن ہو اور اس کے پیچھے جو ہے ایویڈنس ہو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایویڈنس ایمپیریکل ایویڈنس ہی ہو، عقلی دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ خدا کے ایگزسٹنس کے لیے ہمارے پاس عقلی دلیل موجود ہے، تو وہ فیتھ، وہ ایمان ہمارا کیسے بغیر ایویڈنس کے آپ کہہ رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو ہم مانتے ہیں، سمعنا و اطعنا، تو وہ بھی دلیلی کی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ پہلے ہم نے نبی کو دلائل کے ذریعے نبی مانا، تب جا کر ان کی باتوں کے کوئی بھی حکم آئے تو ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا۔ تو جب نبی کی اتھارٹی کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے تو اب ظاہر ہے اس کو مانیں گے، اور اس اتھارٹی کو ہم نے تسلیم کیا ہے دلائل کے ذریعے، ایویڈنس کے ذریعے، پروف کے ذریعے۔ تو یہ کہنا کہ فیتھ جو ہے، سارے فیتھ، ہر اعتبار سے فیتھ جو ہے ایویڈنس کے بغیر ہوتا ہے، یہ بہت ہی بچکانہ بہت سارے سی بات ہے۔ ملحد آج کل بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر خدا کا وجود ہے تو کوئی معجزہ آپ دکھلائیے، کچھ ہو جانا چاہیے جس سے پتہ چل سکے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو کہیں کچھ ایسی باتیں ہو جس سے پتہ چلے جو انہونی ہے یا عجیب الخلقت ہے۔ دیکھیں، خدا جو ہے معجزات اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجتا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مکمل ہو گیا، منقطع نہیں بلکہ مکمل ہو گیا۔ تو اب معجزہ، کوئی نیا معجزہ تو نہیں آئے گا، لیکن وہ معجزات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، بالخصوص قرآن کریم کی شکل میں، وہ معجزہ آج بھی باقی ہے۔ ابھی بھی وہ قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بھائی ایک صورت اس جیسا لے کے آ جاؤ نا۔ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کی لنگوسٹک کو پڑھیں اور لینگویج کو پڑھیں، اور اس کے اندر جو لنگوسٹک اعجاز ہے اس کو پڑھیں، اور اس کے اندر جو ماضی کی اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور مستقبل کی جو پیشن گوئیاں کی گئی، اور جو اسرار و رموز اس کتاب کے اندر ہیں، آپ انہیں پڑھیں اور اس جیسی کتاب آپ لے کر آئیں۔ یہ دلیل ہے خدا کے وجود پر۔ آف کورس، یہ قرآن کریم تو سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو کہتے ہیں معجزہ نہیں ہے، معجزہ موجود ہے، آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح۔ اچھا، بہت سارے ملحد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز کے وجود کے لیے کاز ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے۔ کرسی ہے تو کوئی کرسی بنانے والا ہے، تو خدا کے وجود کا کاز کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کے وجود کا کاز کیا ہے، تو اب خدا جس کا کاز ہوگا وہ کنٹینجنٹ ہوگا نا۔ بالکل۔ تو جو کنٹینجنٹ ہوگا وہ خدا کہاں ہو گیا؟ یا تو آپ کنٹینجنٹ کا سلسلہ کرتے چلے جائیں، تسلسل چلتا جائے، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ تو رکنا پڑے گا، جس پوائنٹ پہ آپ رکیں گے وہی خدا۔ تو گاڈ جو ہے، اللہ جو ہے، وہ ان کازڈ کاز ہے، وہ جو ہے دا پرائم کاز ہے، دا فرسٹ کاز ہے۔ اس کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کہیں کہ اس کا بھی کوئی کاز ہو تو پھر وہ اب خدا نہیں رہا۔ جو انڈیپینڈنٹ کاز ہے وہی خدا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ کہنا کہ اس کا خدا، یعنی اس کو کس نے بنایا، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ بیکر نے کیک کو بیک کیا، تو بتاؤ بیکر کو کس نے بیک کیا؟ یہ تو illogical بات ہے نا بھائی، کیک کو بیک کیا جاتا ہے، بیکر کو بیک نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کریشن کو کریٹ کیا جاتا ہے، خدا کو کریٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ سوال ہی در حقیقت جو ہے فیلسی ہے اور illogical ہے۔ لہٰذا اگر آپ خدا کے کاز کو مانتے چلے جائیں گے تو انفینٹ ریگریس، یعنی تسلسل لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے۔ کسی ایک پوائنٹ پہ آپ کو رکنا پڑے گا، اور خدا مٹیریل چیز نہیں ہے نا، خدا امٹیریل ہے، میٹر کا وہ کریٹر ہے۔ میٹر کبھی کریٹ ہوا ہے،
تو ظاہر ہے جو اس کا کاز ہوگا وہ امٹیریل ہی ہوگا نا. اگر پہلے سے میٹر موجود تھا تو پھر اس کی کریشن کی کہاں سے بات آ گئی. خدا ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ نہیں ہے, وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا کریٹر ہے, اس نے بنایا ہے. تو خدا تو یعنی ازلی ہے, تو وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ خدا کو ایک جب فزیکل آبجیکٹ کی طرح سمجھنے لگ جائیں جو میٹر سے بنا ہو اور جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہو, تو اس طرح کا شبہ پیدا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں فالس ایکویویلنس, قیاس مع الفارق, کہ آپ جو ہے خدا کو ایک آبجیکٹ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اور فزیکل چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. یہ مثالی غلط ہے. یعنی اس دن اس پر بہت زیادہ بحث بھی کر رہے تھے ٹائم کو لے کر کے, کہ دنیا کے وجود سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, ہاں جی ہاں, ٹائم کی کب شروعات ہوئی. دیکھیں ٹائم ہم سے ہے, یعنی ہمارے لیے ہم ٹائم سے باؤنڈ ہے. خدا ٹائم سے باؤنڈ ہی نہیں ہے. جو ذات ٹائم سے باؤنڈ ہی نہ ہو اس کے تعلق سے یہ سوال ہی غلط ہے نا کہ وہ کل کیا کر رہا تھا, آج کیا کر رہا تھا, پرسوں کیا کر رہا تھا. یہ سوال ہی غلط ہے. وہ تو ٹائم کا کریٹر ہے, ٹائم سے باؤنڈ تھوڑی ہے. اچھا, ایک اور سوال ہوتا ہے کہ بہت سارے مذاہب ہیں اور دنیا میں زیادہ تر مذاہب میں خدا کا تصور ہے, اس میں اختلاف ہے, شکل کیا ہے, حیت کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہر مذہب کا الگ الگ خدا ہے, اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی متحدہ خدا نہیں ہے, سب نے اپنے اعتبار سے اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. بھائی میں کہوں کہ بازار میں بڑے کئی سارے نقلی نوٹس پھیلے ہوئے ہیں, لہٰذا اصلی نوٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں, الگ الگ نقلی نوٹ کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی نوٹ موجود ہے, تبھی تو نقلی بنائے گئے. تو اصلی خدا اور اصلی ریلیجن موجود ہے, تبھی تو نقلی ریلیجن بنائے جا رہے ہیں نا. اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح ریلیجن کو تلاش کریں, تحقیق کریں. تو ملٹیپل ریلیجنز کا اس دنیا میں موجود ہونا یہ خدا کے ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتا, بلکہ اسے اور مضبوط بناتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اصل ریویلیشن موجود ہے, کہیں نہ کہیں اصل فارم جو اصل دین ہے, اصل ٹرو ریلیجن ہے وہ موجود ہے. تبھی اتنے سارے مین میڈ فالس ریلیجن جو ہے اس کی کاپی بنائی گئی. بھائی جب ایک اوریجنل چیز ایگزسٹ نہ کرے تو کاپی کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کاپی تو اسی وقت بنے گی نا جب ایک اوریجنل چیز موجود ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تلاش کریں, تحقیق کریں کہ کون سا ریلیجن صحیح ہے, کون سا نہیں ہے, اور کس ریلیجن میں گاڈ کا تصور صحیح ہے, کس میں نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا مذہب ہے جس کا ریویلیشن پریزروڈ ہے. سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے, پریزروڈ ہی نہیں ہے, محفوظ ہی نہیں ہے, تو کہاں سے وہ ہوگا؟ یہ جو گاڈ کا تصور ہے تقریباً تمام مذاہب میں ہے, تو کیا ان مذاہب میں جو گاڈ کا تصور ہے وہ تصور غلط ہے, یا خدا کے وجود کو ماننے میں, طریقہ کار میں, اس میں پرابلم ہے لوگوں؟ دیکھیں ایگزسٹنس آف گاڈ کو تو مانتے ہیں جی, لیکن بہت سے لوگ گاڈ کی صفات میں جو ہے گڑبڑی کر جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ گاڈ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شامل کر لیتے ہیں, تو یہ شرک ہو گیا. ہاں, تو ذات میں بھی شرک کرتے ہیں, صفات میں بھی شرک کرتے ہیں, تو یہ پرابلم ہے. ایگزسٹنس آف گاڈ پہ سب بلیو کرتے ہیں, جتنے بھی تھیسٹک ورلڈ ویو جو ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن پھر پرابلم صفات وغیرہ اور ساری چیزیں میں آ جاتی ہیں. پھر ریویلیشن پروفٹ ہوڈ میں آ جاتی ہے. تو جب آپ پروفٹ ہوڈ کو نہ مانیں, اور بالخصوص جو خاتم النبیین ہیں, جو رحمت للعالمین ہیں, اگر ان پر آپ ایمان نہیں لا رہے ہیں, تو صرف گاڈ کے ایگزسٹنس پر بھی ایمان لانا کافی نہیں ہے. ابھی جتنے سارے مذاہب ہیں ان سب مذاہب میں خدا کا وجود موجود ہے, تصور پایا جاتا ہے, ابھی کون سا مذہب صحیح نقش قدم پر ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جب گاڈ کی بات آتی ہے تو دو ورلڈ ویو آتا ہے, یعنی جو لوگ مانتے ہیں, ایک پولیتھیزم اور ایک مونوتھیزم. جی, پولیتھیزم ہو گیا کہ جو کئی سارے خداؤں کو ماننا, اور مونوتھیزم یہ ہے کہ کریٹر ایک ہے, ایک ہی خدا ہے, ایک سے زائد نہیں. لاجیکلی اگر ہم دیکھیں, لاجیکلی اسپیکنگ, تو مونوتھیزم صحیح ہے, یعنی خدا ایک ہی, ایک سے زیادہ نہیں ہے. اور اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کا جو نظام ہے نا, وہ ایک دھارے پر چل رہا ہے, ایک انداز میں چل رہا ہے لاکھوں سالوں سے, اس میں تبدیلی نہیں آ رہی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چلانے والا کوئی ایک ہے. اگر آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہے دو آدمی کو بٹھاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایک کہے گا رائٹ جانا ہے, دوسرا کہے گا لیفٹ جانا ہے, بالآخر ایکسیڈنٹ ہوگا, تباہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اس کائنات کا جو نظام اتنا پریسائزلی چل رہا ہے اور ایک انداز میں چل رہا ہے, یہ نظام یہ بتا رہا ہے کہ چلانے والا ایک ہے. اور اسی کو قرآن کریم نے یہ دلیل دی ہے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہوتا ہے اس کائنات کا, لفسدتا, زمین و آسمان ختم ہو جاتے, چونکہ خداؤں میں ہی لڑائی ہو جائے گی نا. جب دو اومنی پوٹنٹ ہے
اور آپ سمجھیں کہ دو خدا آ جائے اور دونوں اومنی پوٹنٹ ڈکلیئر کرے اپنے آپ کو، تو ظاہر ہے فائٹ ہوگا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی جی تو یہ در حقیقت نقص ہوگا کہ آدھی بادشاہت آپ کی آدھی بادشاہت میری. خدا میں نقص کبھی نہیں ہو سکتا، اور جب نقص نہیں ہو سکتا تو جو ملکیت ہوگی وہ کامل ملکیت ہوگی، اور کامل ملکیت کے لیے اس کا تنہا ہونا ضروری ہے. جہاں ایک سے زائد ہوگا نظام درہم برہم ہو جائے گا، لیکن نظام درہم برہم کائنات کا ابھی تک نہیں ہوا. یہ اس بات کی دلیل ہے چلانے والا بنانے والا ایک ہے. تو مونوتھیزم، مونوتھیسٹک ریلیجنز جو ہیں بنیادی طور پہ تین سمجھے جاتے ہیں. کرسچینٹی ہے اور جوڈزم ہے اور اس کے علاوہ اسلام ہے. جہاں تک کرسچینٹی اور یہودیت کا تعلق ہے تو پہلے ہی کرائٹیریا میں اس طرح فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کا ریویلیشن اور ان کی اسکرپچرز محفوظ نہیں ہیں. ان کے جو اسکرپچرز ہیں وہ پریزروڈ نہیں ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ان کے یہاں بھی پیور مونوتھیسٹک بلیف موجود نہیں ہے. لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو مانتے ہیں کہ وہ بھی مانتے ہیں کتابیں محفوظ ہیں. نہیں وہ بھی مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اس کے علاوہ آپ کو ایڈیشن میں فرق نظر آئے گا، اس کی انٹرپریٹیشن میں ایسا فرق آئے گا. وہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کی طرح وہ محفوظ نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے. دوسری چیز ان کے یہاں توحید جسے وننس آف اللہ کہتے ہیں، اور جو یہ در حقیقت بنیاد ہے مونوتھیسٹ کے لیے، ان کے یہاں پیور مونوتھیزم بھی نہیں ہے، پیور وننس آف گاڈ نہیں. آپ دیکھیں کرسچنس کے یہاں ٹرینٹی پائی جاتی ہے. ایسا مسئلہ ہے کہ آج تک وہ خود ہی سالو نہیں کر پائے. تثلیث جس کو اردو میں تثلیث، عقیدہ ہے تثلیث، کہ خدا ایک ہے لیکن تین جز ہیں، تین اجزاء ہیں. تین بھی ہے، ایک بھی ہے، ایک بھی ہے، تین بھی ہے. خدا. ہاں، یہ کانٹرڈکشن ہے. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں آپ کو یہودی مذاہب میں بھی ملیں گی. آپ جب لیکن یہودی تو ایک خدا کو مانتے ہیں نا، تو ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی بہت سی خرابیاں اور شرک داخل ہے. جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح ابن اللہ والعیاذ باللہ. تو یہ جو ہے یہود و نصارہ کسی کو یہود بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، نصارہ بھی جو ہے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. یہ در حقیقت شرک کی ایک قسم ہے. اللہ کو ایسی صفات سے متصف کرنا ہے جو اس کے لیے زیب نہیں دیتی. اور اس کے علاوہ ان کے اسکرپچرز بھی پریزروڈ نہیں ہیں. یہودیوں کے اسکرپچرز جو ہیں وہ بھی پریزروڈ نہیں ہیں. جب پریزرو نہ ہو تو ظاہر ہے ہم کیسے سمجھیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کتنا خدا کی طرف سے اور کتنا آپ نے ملایا. پوری دنیا میں قرآن اور دین اسلام کی جو کتاب ہے اور اسکرپچر ہے، یہ واحد وہ کتاب ہے جو اس طرح پریزروڈ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ضعیف روایتیں نا حدیث میں، جسے ہم عموماً قبول نہیں کرتے ہیں، ان ضعیف روایتوں کی آتھینٹیسٹی اور اس کی جو پریزرویشن ہے وہ بائبل اور تورات کی پریزرویشن سے زیادہ اسٹرانگ ہے. پوری تاریخ اور پورا علوم حدیث اور رجال کا جو فن ہے تو اسلام نے دیا، مسلمانوں نے دیا. رجال اسماء الرجال کا جو علم ہے کہ ایک ایک راوی کی زندگی موجود ہے ہمارے پاس. آپ نے ایک ہی حدیث سنائی، کہاں پیدا ہوئے، سچ بولتے تھے نہیں بولتے تھے، جن سے سنا ہے ملاقات ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی ہے، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس طرح تو ہمارے یہاں ضعیف روایتیں اس طرح ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل. لیکن آپ ان مذاہب کے جو اہم اسکرپچرز ہیں، مین اسکرپچرز ہیں، اس کی پریزرویشن کی حالت دیکھ لیں آپ کیا ہے. تو اور خالص جو توحید ہے وہ صرف دین اسلام میں پایا جاتا ہے. ہم اللہ کے ساتھ نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں. ہمارا جو اسکرپچر ہے وہ پریزروڈ ہے. ہمارے جو پروفٹ ہے، آپ ان کی لائف کو اٹھا کر دیکھ لیں اور پوری زندگی کو آپ پڑھ لیں، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ انہوں نے پروفٹ ہوڈ کا دعویٰ دنیا کے لیے کیا، عزت کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا. پھر آدمی کیوں کہے گا؟ آپ ان کی پوری زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ انسان سچا تھا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک سوال ہے، سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ اللہ کو یا خدا کو گوڈ کہنا، ایشور کہنا یا کسی اور زبان کے لفظ میں اس کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ ہی کا لفظ استعمال کریں، چونکہ لفظ اللہ کا ایکویویلنٹ کچھ ہے نہیں دوسری زبان میں. بہتر یہی ہے. لیکن اگر کہیں ضرورت پڑ رہی ہے تو کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کل کی جو ڈیبیٹ تھی تو ہمارے یہاں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم لفظ اللہ نہیں کہیں گے بلکہ گاڈ کہیں گے، تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم کسی ایک مذہب کے اوپر بات کر رہے ہیں. صرف ٹائٹل کے لیے وہ شرط تھی یا پوری ڈیبیٹ کے لیے؟ پوری ڈیبیٹ کے لیے وہ تھی.
تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تو فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو بہرحال اللہ کو بہت سے لوگ گاڈ کے نام سے جانتے ہیں، بہت سے لوگ ایشور کے نام سے جانتے ہیں، اگرچہ سب سے بہتر لفظ ہمارے نزدیک اللہ ہی ہے، اور چونکہ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی کوئی جمع نہیں ہے، اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی کوئی تانیث نہیں ہے، یعنی اس کا مؤنث فارم نہیں ہے، گاڈ کا مؤنث فارم ہے، گاڈ کا پلورل فارم ہے، تو لفظ اللہ میں بھی توحید ہے، یہ خوبی دوسرے لفظوں میں توحید نہیں ہے جی۔ اچھا، جو آپ کی ڈیبیٹ ہوئی یہ تو گاڈ کے ایگزسٹنس پر تھی، اور یہ صرف اسلام کی ڈیبیٹ نہیں تھی، اسلام ورسز نہیں بلکہ بلیور ورسز، اور تقریباً جو سمجھدار ہندوز ہیں، دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس کو سنجیدگی سے لیا، سراہا، سوشل میڈیا پر ان کا رد عمل سامنے آیا۔ کل کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، ایک ٹرینڈ تو الحمدللہ سیٹ ہو گیا کہ دو الگ الگ مختلف ورلڈ ویو کے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کر چائے کے کپ پر جو ہے یعنی جمع ہو کر، اس مجلس میں جمع ہو کر رسپیکٹفلی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اپنے اپنے ورلڈ ویو کو ثابت کریں اور یعنی پریزنٹ کریں، اور کوئی وائلنس نہ ہو۔ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اگر ہمارے لوگوں کے اندر، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچن ہوں، اس ملک کے تمام لوگوں کے اندر اگر یہ تحمل پیدا ہو گیا نا کہ آپ ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ کرسچن ہیں، ہم ہندو ہیں، یا الگ الگ ورلڈ ویو سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگ مل کر رسپیکٹفلی گفتگو کریں، میں اپنے ورلڈ ویو کو بتاؤں اور آپ اپنے ورلڈ ویو کو بتائیں، ہم آپ کو سنیں گے، آپ ہم کو سنیں گے، لیکن رسپیکٹفلی اور اکیڈمک انداز میں، بغیر کسی مذہب کی توہین کیے، بغیر کسی کے خدا کی توہین کیے، بغیر کسی جو ہے وائلنس کے، ہم اگر اس کو کرنے والے بن جائے اور اتنی میچورٹی ہمارے اندر آ جائے تو یاد رکھیے اس ملک میں کبھی دنگا فساد نہیں ہوگا، اور سارے پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، اور لوگ جو ہے اپنے جس کو جو چیز سمجھ میں اختیار کریں۔ آپ کا مدرسے سے تعلق ہے، میرا بھی رہا ہے، مدرسوں میں یہ ساری چیزیں پڑھائی بھی جاتی ہے، زبان الگ، اصطلاح الگ، تو کیا آپ چاہیں گے مدرسے والوں کو مشورہ دیں گے کہ اپنی چیزوں کو ڈیولپ کرے، اس طرح کی اصطلاح وہاں بھی رائج ہو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ یہ تو بہت ضروری چیز ہے کہ حالات اور زمانے میں جو اصطلاحات رائج ہیں اور جو زبان رائج ہے اس سے واقف ہونا، لسان قوم کی اہمیت ہے نا جی، انبیاء بھیجے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ہم نے ہر نبی کو ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ واضح کر پائے۔ یعنی اگر آج کے زمانے میں ایک خاص انداز میں لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں دیکھیں مکس لینگویج آج کل چلتی ہے، دیکھیں ابھی میں نے لینگویج کہا، زبان نہیں کہا، جی، مکس کہا، دونوں انگریزی آپ نے بول دیا ویسے، اور اردو بھی بول رہا ہوں، تو یہ کیا ہے کہ یہ عام فہم انداز ہے جی، یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے اپنی جگہ پر، اس سے زبان کی پریزرویشن کتنی محفوظ ہے اور نہیں ہے یہ اپنی جگہ پر، لیکن لوگوں سے آپ جو انٹریکٹ کریں گے، کنیکٹ کریں گے، وہ تو اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو آپ کو کم از کم اتنی چیزوں سے واقف ہونا ہے جو دنیا میں چل رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ان چیلنجز سے واقف تک نہیں، تشفی بخش جواب کہاں دے پائیں گے؟ تو مدارس بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اس میں ان کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ البتہ ہر نظام میں اصلاح کی گنجائش رہتی ہے، اور جو ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے مدارس کے مقابلے میں۔ یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں اصلاح ہونا چاہیے، اسکول میں کیوں نہیں اصلاح ہو؟ کالج اور یونیورسٹی میں اصلاح کیوں نہ ہو؟ وہاں تو صرف مادیت پڑھائی جا رہی ہے، صرف مٹیریلزم پڑھایا جا رہا ہے، کریئرزم میں مبتلا کیا جا رہا ہے، وہاں اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، تو وہاں توجہ ان حضرات کو زیادہ دینی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مدارس میں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں، ظاہر ہے اصلاح کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے۔ کس طرح کے امپروومنٹ کی مدارس میں ضرورت ہے، سلیبس میں یا اور چیزوں؟ طریقہ تدریس کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے۔ کانٹینٹ تو وہی ہے، آپ علم کلام کے کانٹینٹ کو لے لیں یا بھائی علوم حدیث کو لے لیں اور تفسیر کو لے لیں، بھائی کانٹینٹ تو چینج نہیں ہوگا۔ علم کلام پر مدرسوں میں کتنا فوکس ہے، کتنی توجہ دی جاتی ہے اس کو؟ بہت سے اداروں میں دی جاتی ہے اور بہت سے اداروں میں دی جاتی ہے، البتہ جہاں دی بھی جاتی ہے وہاں ابھی بھی پرانے طرز میں دی جاتی ہے، جو قدیم طریقہ ہے، جدید اصطلاحات سے واقفیت نہیں کرائی جاتی ہے۔ تو طریقہ شریعہ ماتریدیہ کی بحث زیادہ ہوتی ہے، جی، رافضی، خارجی۔ دیکھیں واقفیت کے لیے تو ان تمام چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے، چونکہ پھر ہوتا یہ ہے ایٹ دا اینڈ کہ جو پرانے جو نظریات ہیں وہی سب نئی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اچھا،
تو آپ کو پرانے فرقوں جیسے معتزلہ اب موجود نہیں ہے، لیکن معتزلہ کے عقائد سے واقف ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ آپ کے سامنے اگر معتزلی فکر کی بو آ رہی ہے کسی فتنے سے تو آپ اس کو بھانپ سکے کہ ہمارے علماء نے کیسے رد کیا ہے، وہ چیزیں پڑھانی چاہیے۔ لیکن ساتھ میں ہم جسے کہتے ہیں التطبیق المعاصر، یعنی اس کی ایسی تطبیق اور اسے ایسا ریلیونٹائز کیا جائے کہ آپ کے زمانے میں وہ اس کو آپ جو ہے فٹ بیٹھ جائے، ریلیونٹ ہو آپ کے زمانے کے لیے، اور جو تراث ہمارے پاس ہے ہمارے علماء کا اور ہمارے اسلامی تاریخ کا، اسی کو استعمال کر کے اپنے زمانے کے فتنوں کو ہم اس کو مقابلہ کر سکیں اس کا۔ بالکل۔ اچھا، سائنس کو لے کر کے بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، آپ نے اس دن بھی کہا کہ سائنس سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا، آخر ایسا کیوں؟ سائنس سے خدا کا وجود ڈائریکٹلی ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی آپ ایسا سائنس خدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ لیبورٹری میں جا کر اور سائنٹیفک انسٹرومنٹ سے یا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کے ذریعے آپ تلاش کر سکیں۔ ہاں، سائنس سے آپ خدا کی کریشن کی تحقیق کر کے ایک عقلی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جب یہ اتنا کمپلیکس سسٹم چل رہا ہے اور اس کے جو ہے اتنے یعنی یہ ہیں اتنی مخلوق ہے اور اس طرح سے نظام چل رہا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کریٹر ہے۔ تو سائنس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی عقل سے جب ایک کنکلوژن تک پہنچیں گے تب جا کر آپ یقیناً اس کو بنیاد بنا سکتے ہیں خدا کے ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن سائنس کے ذریعے سے براہ راست آپ خدا کو نہیں تلاش کر سکتے، چونکہ سائنس کا تعلق ہمارے فزیکل ورلڈ کو ایکسپلور کرنے سے ہے۔ جو چیزیں فزیکل ہوں گی انہی چیزوں کو سائنس ڈسکور کر پائے گی، اور خدا فزیکل نہیں ہے، وہ نان فزیکل ہے، میٹا فزیکل ہے، وہ سپر نیچرل پاور ہے، وہ سپریم پاور ہے، وہ نیچرل پاور نہیں ہے یا نیچرل ریالٹی نہیں ہے جو ایک نیچر کی پابند ہو، ایسی ذات نہیں ہے جو فزکس کے لاز کی پابند ہو جسے آپ جو ہے آسانی کے ساتھ آبزرویشن کے ذریعے یا جسے آپ میجر کر سکیں، جسے آپ آبزرو کر سکیں۔ یہ اپروچ ہی دراصل غلط ہے، اور اس کی مثال میں نے دی تھی کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کرنے چلے تو پرابلم پلاسٹک میں نہیں ہے، اس کی ایگزسٹنس میں نہیں ہے، آپ کے ٹول میں ہے، آپ غلط جگہ پہ اس ٹول کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور خدا کے ایگزسٹنس کو اگر آپ کو تلاش کرنا ہے، اس کا صحیح ٹول جو ہے وہ انسان کی عقل ہے، اور عقل بتاتی ہے کہ اس کا کریٹر موجود ہے، اور ایسا کریٹر ہے جو نیسیسری بینگ ہے، ایٹرنل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، آل پاورفل ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، آل نوئنگ ہے۔ یہ وہ ذات ہے اور جس کے اندر ول ہے، اس نے اس تمام یونیورس کو اپنے ول سے بنایا ہے، اپنے ارادے سے بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں عقل سے ہی ثابت ہو جاتی ہیں، اور قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے توحید کو کیسے پہچانا تھا؟ انہوں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سوچا کہ شاید یہ خدا نہیں، یہ تو زائل ہو جا رہے ہیں، یہ خود کانٹینجنٹ چیزیں ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کہا کہ میں تو رب العالمین پر ایمان لا رہا ہوں جو نیسیسری بینگ ہے۔ ابھی آپ دیوبند گئے تھے، شاندار خیر مقدم ہوا، استقبال ہوا، تو کیا تاثر ہے دیوبند کے بارے میں؟ کیسا لگا جا کر کے وہاں؟ اللہ کا فضل ہے، میں نے اتنی توقع نہیں کی تھی کہ ان حضرات کے اندر اتنی محبت ہوگی میرے تعلق سے، اور بہت ایموشنل ایک وہ کیفیت تھی وہاں پر۔ ان طلباء کی محبت کو دیکھ کر دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جس طرح استقبال کیا اور جس طریقے سے انہوں نے گلے سے لگایا اور دعائیں دیں، یقیناً میرے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری لائف کا ون آف دا بیسٹ مومنٹس میں سے یہ ہے، اور میں اس ادارے کی قدر میرے دل میں اور بڑھ گئی۔ کن کن اساتذہ سے ملاقات ہوئی؟ مولانا سلمان بجنوری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ کی ملاقات؟ اچھا، آئی ہے، سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہی ہے، دیکھا میں نے۔ اس کے علاوہ مولانا صداقت صاحب سے بھی ہوئی ہے، اور بھی کئی اساتذہ سے ہوئی ہیں، میں سب سے واقف نہیں دیا وہاں۔ جی زیادہ وقت نہیں دے پایا۔ آج جو ہے وقف دارالعلوم وقف میں بھی جانا ہوا، اور وہاں پہ مولانا سفیان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، حفظ اللہ تعالی، الحمدللہ۔ آپ ندوی ہیں، اور ندوی اور قاسمی میں کئی مرتبہ لگتا ہے کہ بنتی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو زیادہ سپر بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ ندوی ہیں، تو کیا لگتا ہے قاسمی ہوں؟ تو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد سے ندوی اور قاسمی میں محبت کا پیغام جائے گا، مل کر اور اچھا کام کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے اکابر کے درمیان تو الحمدللہ ہمیشہ سے ایک وہ تعاون اور وہ رہا ہے، یونٹی رہی ہے، محبت رہی ہے، لیکن بعض لوگوں کے اندر یہ چیزیں آ گئیں، افسوس ہے اس میں، اور یہی جو ہے ادارہ جاتی عصبیت ہے، اس سے بچنا ہے۔ دین اسلام ہر قسم کی عصبیت سے پاک ہے، ہم کلمہ توحید پر متفق ہیں، متحد ہیں۔ ہاں،
ندوۃ العلماء کی فکر اور دیوبند کی فکر میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. کیا فرق ہے؟ ایک ہے دونوں ادارہ کی فکر یا الگ ہے کچھ؟ فکر تو تھوڑی مختلف ہے لیکن اس کو چھوڑ دیں ابھی تو بہتر ہوگا ورنہ ایک نئی کنٹروورسی نہ شروع ہو جائے. لیکن بہرحال مقصد ایک ہے, مقصد ایک وہ دین کا تحفظ ہے, دین کی اشاعت ہے, ایسے افراد کو تیار کرنا ہے جو اس دین کا تحفظ اور اس کا دفاع کر سکیں. باقی جزوی چیزوں میں, جزئیات میں اختلاف کا ہونا بری چیز نہیں ہے. اس میں تو ہمیں یعنی وسعت کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے. ہر انسان کی کریٹیوٹی الگ ہوتی ہے. بھائی آپ کی فکر جو ہے آپ سے, ہم اس فکر میں آپ سے استفادہ کریں گے, ہمارے اندر جو صلاحیت ہو آپ اس سے استفادہ کریں, لیکن کولیبوریشن ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بھئی ہم بہتر ہیں وہ بہتر ہے. بہت سی چیزوں میں ندوہ دیوبند سے بہتر ہے, بہت سی چیزوں میں دیوبند ندوے سے بہتر ہے, اور یہ چیز ہمیں یعنی اتنی ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو تسلیم کریں. اور ہم ایک ہی ہیں. ہر ادارے کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے, ہر تنظیم کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے, ہر شخصیت کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ چیزیں بنیاد بن رہی ہے آپس میں انتشار کی, تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے, بڑے خطرے کی بات ہے, اور اس سے مسلمانوں کو کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے گا. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو دارالعلوم دیوبند کے جو طلباء ہیں جس طرح انہوں نے محبت کا اظہار کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ان کے ذہن میں یقیناً ذرہ برابر بھی عصبیت نہیں تھی, تبھی تو کیا. بالکل. اور الحمدللہ میں ندوے سے پہلے دیوبند گیا, میرے اندر بھی عصبیت نہیں ہے تبھی تو پہلے دیوبند گیا. ورنہ ارادہ وہاں جانے کا تھا پہلے. کیا نہیں, مطلب ترتیب بن گئی اور قریب بھی ہے, اور پھر میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے یہیں چلا جائے. اب ندوے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ. اسی سے ملتا جلتا ایک دو اور سوال رہ گیا ہے. ڈاکٹر یاسر ندیم الوازدی, شروع میں آپ نے ان کا تذکرہ کیا, اور جو ڈیبیٹ ہوئی تو کافی ان کا نام آتا رہا, سامنے بھی بیٹھے تھے, تو ان سے آپ کا رشتہ تعلق کب سے ہوا, یاسر صاحب تو ماسٹر مائنڈ وہی ہیں. پورا جو کچھ بھی انجام دیا گیا اللہ رب العالمین نے جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی یاسر صاحب سے جو ہے تعلق جو ہوا وہ در حقیقت ان کے کورس کے ذریعے سے ہوا. جب یہ تحافظ الملاحدہ کا جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا اپنی ویڈیو کے ذریعے کہ ایڈمیشن اوپن ہے, جیسے یہ ویڈیو میرے پاس آئی میں نے کہا یار مجھے تو یہی کرنا تھا, یہ کرنا کیسے ہے اب مجھے پتہ چل رہا ہے. اچھا, یہ میں یہاں سیکھ پاؤں گا. تو میں نے اس کورس کو جوائن کیا, پھر حضرت کے پاس 2 سال پڑھا میں نے. تو وہاں سے ان سے رابطہ ہونے لگا, کام بھی شروع ہوا, پوری ٹیم بنی. صرف میں ہی نہیں ہوں, پوری ٹیم میں کئی سارے لوگ ہیں اور مجھ سے بہتر لوگ ہیں الحمدللہ, اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے. تو ان حضرات کی صحبت اختیار کرنے کی ہم نے کوشش کی تاکہ ان سے استفادہ ہو سکے, سیکھ سکوں. اور بس اس طریقے سے الحمدللہ واقفیت بڑھتی چلی گئی. پھر اس ناحیے سے جتنی بھی یعنی چیزیں ہوتی تھیں میں ان سے ہی عموماً مشورہ کرتا ہوں. بالخصوص جاوید اختر صاحب کے ساتھ بھی جو ڈیبیٹ ہونی تھی سب سے پہلے انہیں سے مشورہ کیا. تو کتنے افراد ہیں اس ٹیم میں جو اتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس مہم سے؟ میرے اعتبار سے 100 سے زائد. 100 سے زائد ماشاءاللہ, اچھی تعداد. یاسر بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی کئی مرتبہ چیلنج کیا, انویٹیشن دیا جاوید اختر کو, لیکن انہوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ کی انویٹیشن کو کیوں قبول کیا انہوں نے؟ اسٹریٹجی. اب آپ دیکھیں کہ جاوید صاحب نے یاسر صاحب کی بھی انویٹیشن کو قبول کیا تھا. اچھا. لیکن کسی نے یاسر صاحب کی ویڈیوز اور پریویس ڈیبیٹس ان کو بھیج دی, جہاں پہ انہوں نے سن لیا کہ بھئی یہ کیسی گفتگو کرتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا ان کو کہ ان کے ساتھ تو میں نہیں ٹک پاؤں گا, تو انہوں نے بہرحال ریجیکٹ کیا. جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے سوشل میڈیا پہ کوئی پریویس ڈیبیٹ وغیرہ نہیں ہے. اچھا. دوسری دوسری چیز ہم نے یہ اسٹریٹجی کی تھی کہ 3 مہینے پہلے سے جب سے جاوید صاحب سے بات ہو رہی ہے میں نے ان کے ساتھ صرف ای میل پہ رابطہ کیا. جب کال کی ضرورت پڑی میرے ریپریزنٹیٹیو نے بات کی, میں نے ڈائریکٹ نہیں بات کی تاکہ کال پر ڈائریکٹ بات چیت نہیں, ایک بار کے سوا, وہ بھی ایک دم اخیر میں ڈیبیٹ کے قریب, کوئی کال پہ میں نے بات نہیں کی. میرے ریپریزنٹیٹیو کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ میرے انٹلیکچوئل لیول کو یا میرے انداز گفتگو کو یہ بھانپ نہ لیں, سمجھ نہ لیں. اور پھر ایک رات پہلے میٹنگ ہوئی, میں بھی خاموش رہا وہاں پہ. مفتی یاسر صاحب کے ساتھ میں میٹنگ میں گیا تھا, مفتی صاحب نے اکثر بات کی, میں بھی خاموش رہا, میں نے زیادہ بات نہیں کی. کتنی دیر کی میٹنگ تھی وہ؟ سوربھ دیویدی بھی تھے وہاں پر؟ جی سوربھ دیویدی بھی تھے. تقریباً میرے خیال سے آدھے پون گھنٹے کی میٹنگ ہوگی. بہرحال پرسنلی مجھے جاوید صاحب کے اندر ایک بڑی خصوصیت یہ نظر آئی کہ اخلاق کے اعتبار سے کافی اچھے ہیں, متکبر آدمی نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں اگر ان سے اپنے آپ کو وہ بچا لیں,
بہت امکان ہے کہ انہیں حق کا راستہ سمجھ میں آ جائے گا، ہدایت پر آ جائیں گے وہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مجھے جو چیز سمجھ میں آئی اتنے دنوں میں، ان کے ارد گرد کے لوگ در اصل حق کی قبولیت سے رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے لیے، اور یہی در حقیقت خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کریم میں کہا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ قیامت کے دن انسان جو کفر کے ساتھ چلا جائے گا وہ یہ تمنا کرے گا ایک کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے پھنسا دیا۔ تو اگر میری بات جاوید اختر صاحب اس وقت سن رہے ہیں تو گزارش ہے کہ اس پہ غور کیجیے گا تنہائی۔ بہت اتنے سارے لوگ ہیں، جاوید اختر کو ہی کیوں چنا اپنے ڈیبیٹ کے لیے؟ اصل میں جاوید اختر صاحب ہی کولکتہ آ رہے تھے، اور جاوید اختر صاحب ہی کی ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی تھی، خدا کے تعلق سے جو الفاظ وغیرہ انہوں نے کہے تھے، اور جاوید اختر صاحب کی جو پرسنالٹی ہے بالخصوص ایتھیسٹک ورلڈ میں، تو ان کو ایک مقام حاصل ہے، تو اگر ان سے گفتگو ہو گئی تو سمجھیے سب سے گفتگو ہو گئی۔ تو اس طرح کی کسی اور ڈیبیٹ کا آئندہ کوئی امکان ہے، کوئی پروگرام ہے؟ فی الحال تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، اگر کوئی مناسب ایسی چیز ملتی ہے میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے حکم دیا تو ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ایک آخری سوال، بلکہ کہ آپ نصیحت کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں وہاں فلسفہ، علم کلام، ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہے، جو دوسرے امت کے نوجوان ہیں، تو ان سب کو کس طرح عقیدے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے، انفارمیشن لینی چاہیے؟ مدارس کے طلباء کو، ایک تو مدارس کے لیے بھی، اور دوسرا جو یونیورسٹیز کالج مدارس کے طلباء تو حاصل کر ہی رہے ہیں، ظاہر ان سے بہتر عقیدہ اور کون جانے گا۔ بالکل، بس یہ ہے کہ وہ جو علم کلام، فلسفہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں اس کو، ان اصطلاحات کو تھوڑا سا یعنی ماڈرن زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے وہ کرنا چاہیے، کانٹینٹ وہی ہے۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، نوجوانوں کا تعلق ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی تعداد نوجوان کی ایسی ہے جو شبہات میں مبتلا ہو رہی ہے۔ دو وجہ ہیں، شبہات یا شہوات۔ شہوات مطلب ڈیزائرز، کہ بھئی فلاں کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، میرا یہ ایمبیشن ہے، لیکن مذہب رکاوٹ بن رہا ہے۔ مذہب کو پیچھے رکھو، اپنی شہوت کو فالو کرو، یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری چیز شبہات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، کہ لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹس آ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اسلام میں، ویسا کیوں ہے، کیا اللہ ہے کہ نہیں ہے تو ایسا حکم کیوں دیا۔ اس تعلق سے میں نوجوانوں کو ایک بہت اہم بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی اسلام کے کسی بھی حکم کے تعلق سے یا کسی بھی چیز کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ آئے تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ چونکہ میرا علم کم ہے، اس وقت اس چیز کا جواب اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے پاس جواب نہیں۔ اس چیز کو آپ سمجھیں، چونکہ ہوتا کیا ہے نا کہ میرے ذہن میں جب ڈاؤٹ آ رہا ہے اور مجھے اس کا جواب نہیں پتہ تو میں سمجھنے لگ جاتا ہوں وہ اچھا اسلام کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ تحقیق کریں، آپ ایکسپرٹس کے پاس جائیں، آپ پڑھیں تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے۔ دوسری چیز جو ہے، اپنے آپ کو آپ علماء کی صحبت میں رکھیں۔ ایک بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے، تحریک چل رہی ہے جہاں عوام کو علماء سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف علماء سے تعلق ہی رکھنا، ہو سکتا ہے آپ علمی اعتبار سے بہت زیادہ استفادہ نہ کر پائیں، یا جو ڈاؤٹس آپ کے پاس ہیں فلاں عالم کے پاس سیٹسفائنگ آنسر نہ ہو، چونکہ اس ڈومین یعنی ان کا وہ ڈومین نہ ہو، یا یہ کہ اس تعلق سے ان کے پاس بھی نالج لمیٹڈ ہو بہت زیادہ، جو آپ کو سیٹسفائنگ آنسر نہیں دے پا رہے ہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے بھائی، ہر انسان کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، اپنا فیلڈ ہوتا ہے۔ کوئی حدیث میں مہارت رکھتا ہے، کوئی فقہ میں مہارت رکھتا ہے، ہو سکتا ہے فقہ والا حدیث میں مہارت نہ رکھے، حدیث والا فقہ میں مہارت نہ رکھے، اسی طرح جو ہے بھائی کوئی علم کلام میں مہارت رکھتا ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہے۔ لیکن علماء کی صحبت میں ہی رہنا اور ان سے تعلق ہی رکھنا، یہی جو ہے کم از کم جو ہے آپ کو کئی سارے فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو علماء کی صحبت میں رکھیں، کبھی کسی عالم کی تحقیر نہ کریں۔ یہ بھی ایک چیز نوجوانوں میں چل پڑی ہے کہ ارے یہ مولانا تو کچھ کرتے ہی نہیں، ان کو کیا آتا ہے، یہ تو بس اتنا ہی بولتے ہیں، تو صرف نماز ہی پڑھاتے ہیں۔ ویسے آپ کو دیکھ کر لگتا ہے لوگوں کا نظریہ بدلا ہے، سوشل میڈیا پر لوگ لکھ رہے ہیں کہ اب تک دیکھا ہی جاتا تھا کہ 5,000 روپیہ مولانا کو ملا، ٹی وی چینل پر بول کر چلے گئے، اتنے اچھے مفتی کہاں چھپے ہوئے تھے، سامنے کیوں نہیں آئے؟ میں کچھ نہیں ہوں، یعنی ایک سے ایک چھپے ہوئے ہیں، انہیں تلاش کریں، آپ ان کے پاس جائیں جو زیادہ نالجبل لوگ ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بھائی ان کو میڈیا کوریج نہیں دیتا، یہ ہے مسئلہ، اور ایسے لوگوں کو ہی بلاتا ہے جو ان کی بات کریں داڑھی ٹوپی پہن کر، تو یہ ہے ایک مسئلہ۔ امت میں مزاج بھی تو نہیں اپنا میڈیا پیدا کرنے کی، اپنا ٹی وی چینل؟ آپ تو کر رہے ہیں نا الحمدللہ، تو آپ کو سپورٹ کریں ہم لوگ سب انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین آپ کے ملت ٹائمز کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر دے، آپ لوگوں نے
बड़ा एहतमाम भी किया, यहाँ पर बुलाया भी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप हज़रात। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आपकी टीम की मेहनतों को कबूल फरमाए और मज़ीद तक़वियत अल्लाह रब्बुल आलमीन दे। और हम तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि जो मुसलमानों की इस तरह की न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या जो हैं हमारे जर्नलिस्ट हैं जो इखलास के साथ काम कर रहे हैं और प्रोफेशनलिज़म के साथ काम कर रहे हैं, उनका हम ताउन करें ताकि हम अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और ये बहुत अहम है। आज के ज़माने में मीडिया की बड़ी अहमियत है, और जिस ज़माने में जिस चीज़ की जितनी अहमियत होती है उस चीज़ को दीन के नशर व इशाअत के लिए इख्तियार करना ये नबवी मिजाज है और अम्बिया की सुन्नत है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, दारुल नदवा के फारिग हैं, और एक मरतबा फिर आपने इनकी पूरी बहस को सुन लिया, इनके दलाइल को जान लिया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए और मिल्लत टाइम्स का एक पॉडकास्ट हुआ। बहुत शुक्रिया।